احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو اس کے دو موضوعات ہیں۔ ایک تو ماہ رجب المرجب کی فضیلت، اور دوسرا آج کا جو بابرکت دن ہے 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان عطائے رسول حضرت خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا آج یوم عرس بھی ہے، اور ساتھ ہم ان کا ذکر بھی کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ماہ رجب المرجب شریف، جس طرح رب ذوالجلال نے ہر ایک چیز پر دوسری چیز کو فضیلت عطا فرمائی، نبی ہیں تو سارے نبیوں پر ہمارے محبوب علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، تمام کتابیں ہیں تو کتابوں میں قرآن مجید کو فضیلت عطا فرمائی، دن ہے تو تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چند مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے جو ماہ رجب المرجب شریف ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب ماہ رجب المرجب کی فضیلت کے کیا کہنے کہ جس کے بارے میں ہمارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، لوگوں یہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں کہ اس مہینے میں لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں، اس میں لوگ اپنے دلوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رجب جب آتا ہے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر شعبان آتا ہے، اس کے بعد پھر ماہ رمضان آ جاتا ہے۔ رجب المرجب کی فضیلت حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک قبرستان کے قریب سے حضور علیہ السلام جب گزرے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہاں پر دعا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ قربان جائیں پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت پر کہ میرے محبوب کو اپنی امت کا کتنا غم ہے، امت کی کتنی فکر ہے کہ حضور علیہ السلام قبر سے کے قریب سے گزرے، میرے محبوب علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام روئے بھی، پھر میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے دعا کی تو اس کے بعد میں نے عرض کی کہ محبوب قبرستان کے قریب سے آپ گزرے ہیں، اور ان قبروں کے قریب آپ نے کھڑے ہو کر دعا بھی کی ہے، آپ روئے بھی ہیں، محبوب اس کے اندر راز کیا ہے؟ حضرت ثوبان کہتے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، پتہ چلا رب نے ہمارے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے کہ حضور قبروں کے قریب سے گزرے، میرے نبی کو پتہ چل گیا کہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے دعا کی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے اس سے پہلے انہیں عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما دیا، اور ان کے عذاب کے اندر رب نے تخفیف فرما دی ہے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی نے ماہ رجب المرجب میں دن کا روزہ رکھا ہوتا، یا رات کو قیام کیا ہوتا، رات عبادت میں گزاری ہوتی، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے نجات عطا فرما دیتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور رجب المرجب کے اندر روزہ
اور رات کو عبادت اور اس سے عذاب میں کمی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا جو میرا امتی ماہ رجب المرجب میں دن کو روزہ رکھے گا، رات کو عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماہ رجب المرجب میں دن کو روزہ رات کو عبادت کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے ماہ رجب المرجب کے اندر عبادت کرنے کی، اور پھر کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھیں، کیونکہ اس کے اندر روزے رکھنا ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر تو زیادہ روزے نہیں تو کم از کم 26 رجب المرجب جو 27ویں شب ہوگی دن کو روزہ رکھیں اور رات کو عبادت کریں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 26 رجب المرجب اور 27ویں شب دن کو روزہ رکھے رات کو عبادت کرے، فرمایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک عورت تھی، اس کا جب معمول تھا زندگی میں عبادت کیا کرتی تھی، اور اللہ کی عبادت یہ ہر بندے کو توفیق نہیں ملتی جس کے ساتھ رب راضی ہو جاتا ہے، رب اس کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس عورت کا معمول تھا وہ عبادت کرتی، لیکن جب ماہ رجب المرجب آتا اس وقت اس کے اندر جو عبادت کا جذبہ تھا، عبادت کا شوق تھا، عبادت کا انداز تھا، وہ بدل جاتا۔ اس نے سادہ سا لباس پہنا اور رجب المرجب کے اندر سادہ سا لباس پہن کر کثرت کے ساتھ عبادت شروع کر دی۔ اب وہ بیمار ہوئی، اس کو پتا چلا کہ میں اس دنیا سے جانے کے قریب ہوں، موت کا وقت آنے والا ہے۔ اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگی میں جب دنیا سے جاؤں تو مجھے نیا کفن نہ دینا، بلکہ یہ جو میں نے سادہ سا لباس پہنا ہے اسی میں مجھے دفنا دینا۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے کہا اگر میں نے وہ پرانا جو لباس اس نے پہنا ہے اس میں دفنا دیا، لوگوں میں میری عزت نہیں رہے گی، لوگ کہیں گے یہ اچھا آدمی ہے، اس نے اپنی ماں کو اچھا سا کفن نہیں دیا، نیا کپڑا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں، اس نے ایسا کیا، نیا کپڑا خریدا، نیا کفن اپنی والدہ کو دیا۔ جب وہ دفنا کے واپس آیا، رات کو سو گیا، ماں کو خواب میں دیکھا کہ ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تو تمہیں کہا تھا اسی لباس میں دفنانا ہے اور تم نے یہ نیا کفن لایا ہے۔ کہتے ہیں ماں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ دوسری صبح کو اٹھا، جا کر اس نے کہا میں قبر کو کھودوں تو صحیح۔ کہتے ہیں کہ جب قبر کو کھودا ماں نظر نہ آئی، عاطف غیبی سے آواز آئی جو رجب المرجب میں ہماری عبادت کرتے ہیں ہم انہیں قبر میں تنہا نہیں چھوڑتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ ماہ رجب المرجب کی فضیلت ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، عبادت کریں، روزہ دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر پورا مہینہ نہیں تو کم از کم جمعہ کا دن بڑی برکت والا دن ہے، اور جمعہ کے دن میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ جمعہ کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کا روزہ رکھ لیں، پیر کے دن کا روزہ رکھ لیں، تاکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر عمل ہو جائے۔ اور اس مہینے کے اندر کوشش کریں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، درود پاک پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، استغفار کریں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جتنی زیادہ کوئی عبادت کرے گا اتنا ہی زیادہ رب ذوالجلال اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آج کا جو دن ہے اس دن کی نسبت، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر دن کے حوالے سے جو نسبت ہو اس دن پر گفتگو کی جائے، تو آج کا دن جو ہے ایک تو جمعہ کا دن ہے، دوسرا یہ 6 رجب المرجب
خواجہ خواجگان عطائے رسول حضرت خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا آج یوم عرس ہے، تاکہ ان کا ذکر خیر ہو۔ جب ان کا ذکر خیر ہوگا ان کی نگاہ کرم ہم پر شامل حال ہو جائے، اور جس پر اللہ والوں کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے اللہ اس کی قسمت کے ستارے کو جگا دیتا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ جاگ جاتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال اپنے محبوب بندوں کی برکت سے اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آج صبح میں کتاب میں ان کے حوالہ سے پڑھ رہا تھا کہ چند غیر مسلم آپ کے سامنے آئے۔ اللہ والوں کا کمال دیکھو کہ رب نے اپنے بندوں کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے، رب کے ذکر کی صداؤں کو بلند کرتا ہے، اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، بندہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے وہ جب رب سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے چند غیر مسلم آئے، جب آپ کے سامنے آئے تو خواجہ صاحب نے ان پر جب نگاہ ڈالی تو وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور خواجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑے۔ خواجہ صاحب نے ان کو کیا فرمایا؟ خواجہ خواجگان نے فرمایا تم کن کاموں میں لگے ہو؟ گمراہی کی طرف جا رہے ہو اور آگ کا پیچھا کرتے ہو، آگ کی پوجا کرتے ہو، آگ کو چھوڑو، آؤ رب کے حضور سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لو۔ غیر مسلم کہنے لگے ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ؟ کہنے لگے یہ آگ ہے، ہم آگ کو پوجتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ قیامت کے دن یہ آگ ہمیں جہنم سے بچا لے گی۔ جب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی آپ نے فرمایا لوگو یہ تمہاری بے وقوفی ہے کہ یہ آگ تمہیں بچائے گی، جہنم کی آگ سے بچانے والی ذات رب کی ہے، آج تم رب کے ہو جاؤ اور اسلام کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے تمہیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب اور آگ سے بچائے؟ وہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے کہا ہمارا ایک مطالبہ ہے، اگر اس آگ نے آپ کو نہ جلایا تو ہم رب کو مان لیں گے، ہم اسلام قبول کر لیں گے، اگر اس آگ نے آپ کو نہ جلایا۔ اس پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو جملہ اور فرمایا، پر میرا وجدان جب میں نے کتاب میں پڑھا، میرا ایک عشق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ذہن کہتا ہے، خواجہ صاحب نے فرمایا ہوگا وہ کملے کی یہ آگ مجھے جلائے تمہیں نہیں پتا، میں آل نبی بھی ہوں اولاد علی بھی ہوں، آل نبی اولاد علی کو آگ نہیں جلائے گی۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے مطالبہ کیا اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا ہم سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تم میری بات کرتے ہو، یہ میرا جوتا ہے اور اس جوتے کو بھی یہ آگ نہیں جلائے گی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا آگ میں گرایا، اور جب آگ میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا گرایا وہ آگ بجھ گئی۔ غیر مسلم حیران ہو گئے، کہنے لگے جس رب کے ولی کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہوگی، کائنات کے اس رب کی توحید کا انداز کیا ہوگا۔ وہ غیر مسلم پکار اٹھے، کہنے لگے یہ نبی کا غلام ہے، اور نبی کے غلام کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اس کے جوتے کو آگ نے نہیں جلایا۔ جس نبی کے غلام کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہے اس رب نے اپنے نبی کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ وہ غیر مسلم خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گرے، کہنے لگے خواجہ جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو۔
یہ شان ہے اللہ والوں کی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں جب بندہ ان کے پاس جاتا ہے اللہ بندے کی قسمت کے ستارے کو جگا دیتا ہے۔ اور پھر ایک غیر مسلم آپ کے پاس آیا اس ارادے سے کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے آپ کے پاس آیا قتل کرنے کے ارادے سے۔ خواجہ صاحب کو تو پتہ چل گیا۔ آج لوگ پیسے کرتے ہیں پتہ نہیں نبی کو علم غیب ہے یا نہیں۔ میں نے کہا یہ رب کا کمال ہے، رب جسے چاہے علم غیب عطا فرما سکتا ہے، چاہے تو اپنے نبیوں کو دے اور رب چاہے تو اپنے ولیوں کو علم غیب عطا فرما دے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، وہ غیر مسلم آپ کے پاس آیا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ جب خواجہ صاحب کے سامنے آیا خواجہ صاحب نے اس کے ساتھ شفقت پیار فرمایا، اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ جب بٹھانے کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا جس کام کے لیے تم آئے ہو تم اپنا کام کر لو۔ جب آپ نے یہ جملہ بولا نہیں کہ جس کام کے لیے تم آئے ہو تم اپنا کام پورا کر لو، وہ حیران و پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں، میں کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، اور آپ تو اسلام والے ہو، میں نے کسی کو نہیں تھا بتایا، آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ خواجہ صاحب نے میرا ضمیر کہتا کہا ہوگا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ نے فرمایا تم نے تو نہیں بتایا، مجھے پتا چل گیا ہے۔ آپ کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا آج مجھے معاف کر دو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں اپنی ذات کا بدلہ تم سے نہیں لیتا، کیونکہ میں اس نبی کا غلام ہوں جو نبی اپنے دشمنوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ جب آپ نے معاف فرمایا آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کی شان دیکھی اور آپ کی نظر کا کمال دیکھا کہ نہ میں نے کسی کو بتایا نہ کسی کے ساتھ مشورہ کیا، ارادہ لے کر آیا تھا جو آپ کو قتل کروں۔ جب قریب آ کر بیٹھ گیا خواجہ صاحب کو پتہ چل گیا، آپ کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا خواجہ جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ مجھے پڑھا دو۔ یہ اللہ والوں کا کمال ہے، یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان ہے کہ آپ کی نگاہ جس پر پڑتی تھی اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جہاں پر کرامات ہیں، ان کی فضیلت ہے، رب نے ان کو شان عطا فرمائی، وہاں پر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ میں صبح کے وقت کتاب میں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھ رہا کہ آپ اپنی زندگی میں 2 قرآن پاک ایک دن میں مکمل کرتے۔ آج ہمارا تو سال گزر جاتا ہے، قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور محب ہم خواجہ غریب نواز کی ان کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے خواجہ صاحب کے حوالے سے کہ ایک قرآن پاک دن کو پڑھتے اور ایک قرآن پاک رات کو مکمل کر لیتے، یعنی ہر روز کہ 2 قرآن کریم آپ رات کو مکمل کر کے پھر آرام فرماتے۔ اب آپ کا تو معمول یہ تھا 2 قرآن کریم، لیکن ہم بھی تو ان کے غلام ہیں، ہم بھی تو ان کے محب ہیں، ہم بھی تو ان کے دیوانے ہیں، ہم بھی تو ان کے عاشق ہیں۔ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے اگر زیادہ نہیں، یا تو سال گزر جاتا ہے اور ایک بھی مکمل نہیں ہوتا، ہم بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اگر زیادہ نہیں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کم از کم ہر نماز کے بعد 1 رکوع ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہے، گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بندش ہو گئی، رزق میں برکت نہیں۔ میں کہتا ہوں برکت اس لیے نہیں کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے، اور اللہ والوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ قرآن کا دامن چھوڑنا نہیں بلکہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت دے گا، تمہارے گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنائیں۔ اور دوسرا جو میں نے پہلے عرض کیا یہ رجب المرجب شریف ہے، اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ
عبادت کی جائے، کیونکہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔